عصر کے وقت اشار اور خالدہ بھی آ گئے۔ وہ لانچ میں بیٹھی تھی، نصرت بیگم کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ خالدہ اس سے ناک منہ چڑھا کر ملی تھی، البتہ اشار اس سے باتیں کرنے لگا۔ دیا جاؤ، اسٹڈی نہیں کرنی؟ نصرت بیگم نے خالدہ کے بگڑتے تیور دیکھ کر کہہ دیا۔ جی دادو۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اشار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوتی رہے گی اسٹڈی بھی، بیٹھو۔ اشار بھائی میرا ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ برہان سی ہو گئی۔ اگر اشار اس کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو شاید وہ رونے لگتی۔ اوکے، تم بھول گئے سب اس کی ماں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر تمہیں ہمدردی سوج رہی ہے۔ خالدہ دیا کے جانے کے بعد بولی۔ کیا اس کی ماں میری ماں؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اشار کو بھی غصہ آ گیا۔ امی، دیکھا آپ نے، میں تو کہتی ہوں پڑھائی رکوائیں اور چلتا کریں اسے اس گھر سے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی اس گھر سے۔ تو کیا ساری زندگی ہم پر سانپ بن کر بیٹھی رہے گی؟ خالدہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ اشار نے خالدہ کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں ٹیک لگائے ان کی تلخ کلامی سن رہی تھی، دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اشار بھائی، آپ مجھ سے ہمدردی نہیں کر رہے، میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ دل میں اشار سے التجا کر رہی تھی۔ دماغ چل گیا ہے تیرا کمینے، بھول گیا سب؟ جس طرح اس کی ماں نے نواز علی کو چھوڑا تھا، وہ بھی تجھے چھوڑ جائے گی، اور میں کبھی تجھے نواز علی نہیں بننے دوں گی، سمجھے؟ وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ ان کی چیخو پکار سن کر نواز علی بھی باہر آئے۔ اشار ان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ نواز علی نے پوچھا۔ فضول میں دماغ خراب کرتا ہے یہ لڑکا۔ خالدہ نے بات بتانے میں ٹال مٹول کی۔ وہ بھی واپس کمرے میں چلے گئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ماں کے ساتھ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا؟ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس میسنی نے۔ اب خالدہ نے نصرت بیگم کی طرف توپوں کا رخ موڑ لیا، مگر وہ بھی تھک گئی تھی ایسی باتیں سن سن کر۔ خالدہ اکیلی آتی تب بھی یہ باتیں لازمی چھٹتی تھیں۔ اگلے دن وہ بغیر ناشتہ کیے کالج آ گئی۔ کل دن کو کیفیٹیریا سے سموسے لے کر کھائے تھے، اس کے بعد کھانا دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیفے میں آ کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گئی۔ نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ذہن کلاسز اٹینڈ کرنے کے قابل تھا۔ گھر میں رہتی تو کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا۔ وہ ان سوچوں سے رہائی چاہتی تھی، اپنے آپ سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ غم سے پھٹنے لگا تھا، مگر آنکھوں سے نمکین پانی پھر بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ شاید آنسوؤں کو بھی وہ سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیا، وہ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی۔ جب اپنے نام پکارے جانے پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ زریاب چودھری ہی تھا جو اس کا نام لے رہا تھا۔ جی، اب یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی؟ وہ اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کرو، اور کچھ نہیں تو شاید اچھا مشورہ ہی دے دوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو شیئر کروں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اسے حیرت تھی کہ زریاب کیوں اس سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ اس نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یا وہ بھی اس سے خاموش محبت کرتا تھا؟ میں صرف آپ کے نام سے واقف ہوں اور کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں، مگر آپ ہمیشہ اداس کھوئی کھوئی سی رہتی ہیں، نہ کسی سے آپ بات کرتی ہیں۔ آپ کی ذات بہت محدود ہے۔ اگر آپ اپنا کسی کو دکھا نہیں سکتی تو کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ اسے مشورہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی کرسی کو دیکھ رہی تھی جب تک زریاب اوجھل ہوتا اس کی نظریں اس کو تکتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زریاب کیوں اچھا لگتا ہے، یا اسے ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو اسی کی طرح محدود ہو۔ اس نے بے بسی سے ٹیبل پر پڑی کتابوں پر سر رکھ لیا۔ تیرے ساتھ رہنے پہ میرا بس نہیں، تجھے بھولنا بھی محال ہے۔ میں کہاں گزاروں یہ زندگی؟
میرے سامنے یہ سوال ہے۔ کالج سے آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا اور نہ کسی نے کھانے کے لیے کہا۔ کس کو فکر تھی اس کی؟ کون احساس کرتا؟ شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی مگر باہر جانے سے کترا رہی تھی، کہیں کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کا رخ کیا۔ فریج کھول کر چیک کر رہی تھی کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، جب اشار جگ لے کر کچن میں آیا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ اشار نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی تو۔ اس نے وہاں اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔ کیوں ڈرتی ہو سب سے؟ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈٹ کر رہو۔ اگر ایسے ہی ان سے ڈرتی کتراتی رہی تو یہ لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ یہاں پر تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ماموں بھی نہیں، اپنی راہیں خود ہی سہل کرنی ہے تمہیں۔ اشار اسے سمجھا رہا تھا، دیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اشار بھائی، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اب مجھ سے ہمدردی میں میری سزا میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، التجا کرتی ہوں آپ سے۔ اشار نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جیسا تم چاہو، مگر میری باتوں پر غور کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ خالدہ جو کچن سے آتی آوازوں کی وجہ سے وہاں آئی تھی، مگر ان دونوں کو اس طرح قریب کھڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دیا نے جلدی سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ خالدہ گالیاں بکتے دیا پر ٹوٹ پڑی۔ کمینی لڑکی، تم ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف کرتی ہو، میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے پھنکارے۔ ماما چھوڑیں اسے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اشار اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے ہٹو تم۔ ان کی چیخو پکار سن کر نصرت بیگم اور نواز علی بھی کچن میں آ گئے۔ کیا ہوا خالدہ؟ کیوں مار رہی ہو اسے؟ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر دیا کو چھڑوایا۔ اشار اس کی صفائی میں بول رہا تھا مگر خالدہ کی چیختی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ہم سب کے کمرے میں جانے کے بعد یہ اشار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا کر رہی تھی؟ اس کی ماں نے میرے شوہر کو چھین لیا اور اب یہ میرے بیٹے کو چھیننا چاہتی ہے۔ خالدہ سچ بتاؤ۔ نصرت بیگم کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیا میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ امی، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اشار کے ساتھ۔ خالدہ ٹسوے بہانے لگی۔ خدا کا خوف کرے امی، وہ یہاں کچن میں کھانا کھانے آئی تھی۔ اشار نے پھر زبان کھولی جبکہ دیا ایک طرف سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور تم اسے کھانا کھلانے آئے تھے؟ ہاں، کیا کرنے آئے تھے اس کے پاس؟ نواز علی دیا کے پاس آئے۔ میری طرف دیکھو اور بتاؤ کیا خالدہ سچ کہہ رہی ہے؟ واہ نواز، کبھی چور نے اپنی چوری مانی ہے؟ تم چپ رہو خالدہ۔ نواز علی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ بتاؤ دیا، نواز علی نے ایک بار پھر پوچھا۔ پھپھو نے جو دیکھا وہ صحیح تھا مگر۔ دیکھ لیا نواز، خالدہ نے دیا کی بات بیچ میں کاٹی۔ اس کو بات تو پوری کرنے دے مما۔ اشار پھر تڑپ اٹھا۔ نہیں، زندہ چھوڑوں گا تمہیں، مار دوں گا۔ تمہاری ماں نے جس ذلت کے کنویں میں پھینکا، اب تم بھی وہی کنواں کھود رہی ہو میرے لیے۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو نواز علی؟ چھوڑ دو اسے۔ نصرت بیگم اور اشار دونوں آگے بڑھے اور دیا کو نواز علی سے چھڑوایا۔ وہ دونوں نواز علی کو قابو کر کے اپنے کمرے میں لے گئے۔ خالدہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ گلا پکڑ کر کھانستی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکل رہا تھا۔ دل کی ایسی حالت تھی جیسے کسی آری سے چیر دیا گیا ہو۔ یا اللہ! اس کی زبان سے آہ کی صورت میں رب کا نام نکلا۔ اس سے آگے کہتی بھی تو کیا؟ بددعا دیتی بھی تو کس کو؟ اپنے باپ کو جسے وہ جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت وہ فرش سے خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے تک لائی، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہچکیوں سے روتی رہی۔
اسے نہیں معلوم تھا یہ زندگی اسے کہاں لے جائے گی۔ اس کی زندگی کی طرح اس کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی، جس کا غلط مطلب لیا گیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سردی کی وجہ سے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا، مگر جب تھوڑا سردی لگنا کم ہوئی وہ اٹھ کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہی اس کی جائے فرار تھا۔ دروازے پر دستک دے کر گلزارہ بی بی اندر آئی۔ دیا بی بی، بیگم صاحبہ آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ نصرت بیگم کا بلاوا دے کر چلی گئی۔ وہ سوچوں میں گم نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی، ہلکی سی دستک دے کر اندر گئی۔ نصرت بیگم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور خالدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دادو آپ نے بلایا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہاں، کالج جا رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر بولی۔ جی، شام کو تمہارے ماموں آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے، خالدہ نے کہا۔ آج کالج جانے کی بجائے اپنا سامان پیک کر دینا، اب ہم مزید گندی نسل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہونٹوں پر چپ کا قفل لگائے کھڑی تھی، یا اس نے قسم کھا رکھی تھی کوئی کچھ بھی کہے وہ نہیں بولے گی۔ اس نے ایک نظر دادو کو دیکھا جو چہرے پر چٹانوں جیسی سختی لیے ہوئے تھی۔ ان کا بھی خالدہ نے برین واش کر دیا تھا۔ اب کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ امی کا فیصلہ ہی ہے، اب جاؤ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، پاؤں گھسیٹتی وہ بہت مشکل خود کو اپنے روم تک لائی۔ شار بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا یہاں کوئی ہمدرد نہیں ہے، بابا بھی نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، سوجا ہوا چہرہ اور گلابی آنکھیں رات کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ میری ذات اب ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ کیا میری جگہ بیٹا ہوتا تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا؟ نہیں، یہ سزائیں اور ذلت بیٹی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سامان پیک کر کے وہ ڈائری لے کر اپنے پسندیدہ گوشے میں آ گئی۔ شاید آخری بار درخت کے آس پاس بکھرے پتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر وہ وہاں زمین پر بیٹھ گئی۔ سوکھے پتوں کی طرح بکھر گئی زندگی اپنی، کسی نے سمیٹا بھی تو صرف جلانے کے لیے۔ میری زندگی ان پتوں کی طرح ہی بے مول ہے، جس طرح درخت ان پتوں کو جھاڑ دیتا ہے اور یہ ادھر ہی گل سڑ جاتے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا ہے ان کا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنوں نے چھوڑ دیا ہے اور میں بھی بکھرتی جا رہی ہوں، سلگتی جا رہی ہوں، اور ایک دن میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ بابا کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، میری ماں نے ان کا اعتبار توڑا اور اب وہ کسی کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے۔ میں تو اس بد نصیب عورت کی بدقسمت بیٹی ہوں۔ بہت سی باتیں تھیں جو اس کے اندر دبی تھیں اور سر درخت کے تنے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ پل رو لیا کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ زریاب کی کہی بات اسے یاد آئی۔ نہیں زریاب، جیسے دیا بجھ جائے تو اسے جلایا جاتا ہے، ایسے ہی میری زندگی ہے۔ میں روؤں گی تو مجھے اور رلایا جائے گا۔ وہ دل میں زریاب سے مخاطب تھی۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے ساتھ سر لگائے گہری نیند سو رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ پھر کبھی اسے یہاں آنے کا موقع نہ ملے۔